صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلاء کلمۃ الاسلام کا ذریعہ ہو۔ جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دے دے۔ یعنی اولاد اگر ظاہری حالات میں ناممکن بھی ہو، اگر یہ نیت ہو کہ بہت پاک اولاد ہو اور اس نیت سے خدا کے حضور انسان گریہ وزاری کرتا رہے اور مایوس نہ ہو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہرگز بعید نہیں کہ بظاہر ناممکن حالات میں بھی اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اب ایک دعا حضرت زکریا کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اولاد کی تمنا میں کی گئی ہے، مگر کس قسم کی اولاد کی تمنا ہے، کیوں ایسی تمنا کی گئی تھی، اس کا پس منظر میں پہلے حضرت زکریا کی ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ دعا اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے، بڑا گہرا اس میں درد ہے اور بہت ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے وفا کا اظہار ہے اور استقلال کا اظہار ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں استقلال کا اظہار ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، سورہ مریم کی پہلی آیت ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان میں خدا تعالیٰ کی صفات، بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد دعا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر و رحمت ربے کا عبدہ زکریا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنے ایک خاص بندے زکریا کے ساتھ تیرے رب کی رحمت کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ جب خاص اہم بات ہو تو تمہیداً اس سے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اب بہت عظیم الشان ذکر ہونے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم نے اس آیت کا اس مضمون کا عنوان باندھا ہے۔ پہلے اپنی وہ صفات بیان فرمائیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح فتح البیان میں یہ مذکور ہے کہ ام ہانی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاف سے مراد کافن ہے، یعنی خدا اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکافن عبدہ میں یہی لفظ سے کافن پایا جاتا ہے، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، جس کی انگوٹھیاں احمدی اکثر پہنے پھرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو کاف ہے کہ خدا سے مایوس ہونے کا کیا سوال ہے، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ پھر ہے سے مراد ہادن ہے، یعنی ہدایت دینے والا، وہی ہے جو اپنے بندے کو ہدایت پر قائم رکھے تو رکھے، ورنہ انسان اپنی طاقت سے ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یا کا لفظ مخاطب کا ہے کہ اے خدا جو کافی ہے اور ہادی ہے، اور عین سے مراد عالم یا علیم اور صاد سے مراد صادق ہے۔ عالم ان معنوں میں کہ وہ، یعنی اس لیے اس موقع پر اس کا استعمال ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی اولاد مفید ہے یا نہیں ہے، کیوں اولاد عطا فرماتا ہے، کیوں نہیں کرتا، اولاد عطا نہیں فرماتا۔ اور صادق ان معنوں میں کہ اگر وہ وعدہ کر لے تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، خواہ بظاہر اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان بھی باقی نہ ہو۔ بس ان صفات الہی کے ذکر کے بعد فرمایا اب ہم تجھ سے اپنے ایک بہت ہی پیارے بندے زکریا کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں۔ اذ نادى ربہ ندان خفیہ، اس نے ہلکی ہلکی آواز میں، جس طرح ایک آدمی کراہتا ہے اور گلے سے اور منہ سے دردناک سی آوازیں نکلتی ہیں، وہ بظاہر دوسرے آدمی کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی دردناک بات ہو رہی ہے۔ تو اس حالت میں
حضرت زکریا نے خدا سے ایک دعا مانگی، اپنے رب سے ایک دعا مانگی، وہ یہ تھی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے اللہ، میری ہڈیاں نرم پڑ چکی ہیں اور بڑھاپا میرے سر پر غالب آ گیا ہے، اور اس طرح وہ بھڑک اٹھا ہے جس طرح آگ روشن ہو جاتی ہے، اس طرح سفیدی سے میرا سر روشن ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میری وفا کو دیکھ کہ اب تک میں اپنی دعا سے جو میں تیرے حضور کر رہا ہوں مایوس نہیں ہوا۔ کتنی عظیم شان دعا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی ہڈیاں گل گئی ہوں، جس میں پوری طرح کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی ہو، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہیں آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے خدا صرف میں ہی کمزور نہیں ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے بچہ دینے کی۔ کتنا عظیم توکل ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایسی ایسی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے محفوظ کی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کے لیے تو موجیں ہو گئی ہیں۔ جتنا مشکل رستہ ہے اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جب ہم انعام پانے والوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رستے آسان ہوئے کیسے تھے۔ تو اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھ سے یہ دعا کی، میری ہڈیاں نرم پڑ چکی ہیں، میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ آج تک میں تجھ سے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے شریکے سے ڈر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیا سلوک کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں جو اس کے نگہداشت کر سکے، اس کے لیے کھڑا ہو سکے، اس کی حمایت کر سکے۔ یہ تنہا اس دنیا میں رہ جائے گی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جناب سے کوئی ولی، کوئی دوست عطا فرما۔ اور ولی کی دعا نے اس کی نیکی کی دعا بھی ساتھ ہی مانگ دی، کیونکہ بد اولاد نیک لوگوں کی ولی نہیں ہوا کرتی۔ کیسی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت زکریا کی دعا واقعی، یہ تو کہتے ہیں سنہری حرفوں سے لکھنے کے لائق، مگر سنہری حرف کیا چیز ہیں؟ جس دعا کو خدا نے اپنے کلام میں محفوظ کر لیا، اس سے زیادہ روشن اور کوئی چیز، کوئی روشنائی اس کو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میں ایسی دعا چاہتا ہوں جو میرا اور آل یعقوب کا ورثہ پائے، اور یہ ورثہ نیکیوں کا ورثہ تھا، کوئی دنیاوی دولتوں کا ورثہ نہیں تھا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور ایسا اس کو بنا جس سے تو راضی ہو جا۔ اور جیسا کہ یہ دعا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دعا یوں لگتا ہے کہ نامقبول ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح اس کا مضمون اٹھایا گیا ہے، جس طرح اس کا آغاز کیا گیا ہے، پڑھتے پڑھتے انسان کا دل یقین میں ڈوب جاتا ہے، انسان کا دل بے اختیار گواہی دینے لگتا ہے کہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس دعا کو نامنظور فرما دے۔ چنانچہ اس کے مان بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، بلکہ بے ساختہ جواب دیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے میرے بندے زکریا، ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کی کوئی مثال اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی دنیا میں کبھی نے کسی نے اپنے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھا جو آج ہم تمہیں دے رہے ہیں، بس یہ ایک غیر معمولی بیٹا ہوگا اور بے مثال جیسا کہ خود ہوگا ویسے ہی اس کا نام ہوگا۔ اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ اب یحییٰ نام کا تو مطلب ہے زندہ رہنے والا،
याहिया नाम क्यों रखा गया, हकीकत यह है कि इसमें उनकी शहादत की भी खुशखबरी थी। हजरत याहिया शहीद हुए हैं और शहदा के मुतल्लिक अल्लाह ताला की गवाही है कि वो जिंदा हैं और लफ्ज है ही उनके ऊपर इतलाक पाता है। तुम उनको बेवकूफ़ी से मुर्दा समझ रहे हो, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी पाने वाले हैं। बस अल्लाह ताला ने बाज़ हिकमतों के पेश नज़र हज़रत ज़करिया को जो औलाद से महरूम रखा था, उन हिकमतों के पेश नज़र ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी औलाद से महरूम रखा गया। और उन हिकमतों का तकाजा ये था कि ये सिलसिला आगे न चले, क्योंकि ये सिलसिला तब्दील होने वाला था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन हिकमतों को तब्दील तो नहीं फरमाया, लेकिन दुआ को फिर भी कबूल फरमा लिया और हजरत याहिया के मुतल्लिक फरमाया कि वो जिंदा रहेगा। यहाँ जिंदगी की ये खुशखबरी है कि जब तक तू रहेगा तू उसे जिंदा देखेगा, जब तक तेरी बीवी जिंदा रहेगी वो इसको जिंदा देखेगी, और तुम दोनों को इस बच्चे की तरफ से कोई दुख नहीं पहुंचेगा, तुम दोनों की आंखें ठंडी रहेंगी। बाद में हम उसे वो हमेशगी की जिंदगी अता करेंगे जो शहादत के जरिए अता होती है। बस दुआओं पर अगर आप गौर करें जो कुरान करीम में महफूज की गई हैं, तो अजीम शान हिकमतों के समंदर हैं जो कूदों में बंद किए गए हैं। और दुआएं कबूल क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं, वो तमाम बातें, वो मसलहतें भी इन दुआओं के अंदर मुज़मिर हैं, छुपी हुई हैं बज़ाहिर नज़र से, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको समझ आ सकती है। बस वो वालिदैन जो अपने लिए ऐसी औलाद की दुआ करते हैं कि जो महज एक तभी तकाजे की दुआ हुआ करती है कि हमें बेटा दे, हमें बेटा दे, हमें बेटा दे, क्यों दे, इससे कोई बहस नहीं उनको होती। नेक हो या बद हो, इससे उनको कोई बहस नहीं होती। वो तो अपने तभी तकाजे की वजह से बस इस तमन्ना में मर रहे होते हैं कि हम बे औलाद मरे जाते हैं। मगर अल्लाह ताला ने जिन अंबिया की दुआएं हमारे लिए महफूज रखी हैं, जिन बुजुर्ग ख़वातीन की दुआएं हमारे लिए महफूज फरमाई हैं, वहाँ हमेशा ऐसी औलाद की तमन्ना की गई है जो नेक हो, जो खुदा वाली हो, जो बुजुर्गों के वली बनने की अहलियत रखती हो, और जो अपने बुजुर्ग वालिदैन की नेकियां विरसे में पाने वाली हो। बस अहमदियों को भी जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इसी जज्बे के पेश नज़र इसी सुन्नत के मुताबिक दुआएं करनी चाहिए और हमेशा नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसके सिवा जो औलाद की दुआएं सब मरदूद और दुनिया के किस्से हैं, उनकी कोई भी हैसियत नहीं है।